رہن، گروی رکھنا، قرض اور ودیعت۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے رہن کی، قرض کی اور ودیعہ کی۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ شریعت نے بیع اور اجارہ کے علاوہ بھی بعض ایسے عقود اور لوگوں کے آپس میں ایسے مالی معاملات حلال اور جائز قرار دیے ہیں کہ جن میں کوئی فائدہ اس طرح ایک دوسرے کو دینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس میں مسلمانوں کا آپس میں تعلق اور مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے کام آنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا جیسے مصالح جو ہے وہ مقصود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بات کریں گے رہن کی۔ سب سے پہلے رہن کیا ہوتا ہے؟ رہن اصل میں ایسا معاہدہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک شخص اپنے قرض کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے کسی دوسرے شخص کے پاس اپنا کوئی مال جو ہے وہ بطور امانت رکھواتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے میرے سے کچھ مال بطور قرض لیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ شخص مجھے کوئی گارنٹی دے کہ وہ شخص میرا مال جو ہے وہ مجھے واپس لوٹائے گا، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ تم مجھے بطور رہن اپنی گھڑی رکھوا دو، تو میں اس گھڑی کو لے کر اپنے پاس رکھ لوں گا، اور جب وہ شخص مجھے میرا مال واپس لوٹائے گا تو میں اس کو اس کی گھڑی واپس دے دوں گا۔ رہن کی اختصار کے ساتھ یہ صورت ہوتی ہے۔ شریعت نے رہن کو مشروع قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ۔ اگر تم سفر میں ہو اور تم کسی لکھنے والے کو نہ پاؤ جو کہ تمہارے قرض کو جو ہے وہ لکھ سکے، تمہارے آپس میں لین دین کو لکھ سکے، تو تم رہن جو ہے اس کو رکھوا سکتے ہو۔ تو اسی طرح سنت نبوی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک یہودی سے کچھ کھانا جو ہے وہ لیا اور اپنی لوہے کی زرہ اس کے پاس بطور رہن رکھوائی۔ تو رہن کا جو سودا ہے، رہن کا جو معاملہ ہے، یہ شریعت کے اندر جائز ہے اور کتاب و سنت میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ البتہ بعض ایسی شرائط ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو چیز بطور رہن رکھوائی جا رہی ہے وہ چیز بذات خود ایسی ہو کہ جس کی شریعت نے جس کو مباح قرار دیا ہو، جس کے جو منافع ہیں، جس کے جو فوائد ہیں، شریعت نے ان کو مباح قرار دیا ہو، ان کو شریعت نے حرام قرار نہ دیا ہو، جس طرح کے کوئی سونا یا چاندی ہے یا گاڑی ہے یا موبائل ہے یا اس طرح دیگر جو چیزیں ہیں جو کہ مباح چیزیں ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ چیز ایسی ہو کہ وہ جب قرض لوٹانے کا وقت آئے تب تک وہ چیز درست بھی رہ سکتی ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں آپ کو 1 سال بعد آپ کی رقم دوں گا اور آپ بطور رہن یہ پکا ہوا کھانا رکھ لیں، تو یہ پکا ہوا کھانا تو 1 سال تک ٹھیک نہیں رہے گا، 1 سال تک یہ خراب ہو جائے گا، تو ایسا رہن بھی نہیں رکھوایا جا سکتا۔ اور اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ بطور رہن جو چیز رکھوائی جا رہی ہو وہ رہن رکھوانے والا اس کو رکھوا بھی سکتا ہو، یعنی کہ اس کے اندر اس چیز کو حوالے کرنے کی قدرت بھی موجود ہو، جس طرح کہ ہم نے پچھلے سبق میں مثال دی تھی کہ اگر وہ اپنی ایسی گاڑی بطور رہن رکھوانا چاہ رہا ہے جو کہ گاڑی اس کے پاس سے چوری ہو چکی ہے، تو اس کو بطور رہن نہیں رکھوایا جا سکتا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ اپنی اس گاڑی کو اس شخص کے حوالے کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا عقد جو ہے وہ قرض کہلاتا ہے، اور اس میں ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ سے اجر کی امید پر کچھ مال جو ہے وہ وقتی طور پر دے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس کی ترغیب دلائی ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة۔ کوئی بھی مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کو 2 مرتبہ قرضہ دیتا ہے تو گویا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ گویا کہ اس نے اس پر صدقہ کیا ہے، یعنی کہ قرض کا اجر بھی صدقے کے برابر ہے۔ قرض کا حکم یہ ہے کہ قرض کا معاملہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے جب تک اس میں کوئی حرام شرط شامل نہ ہو۔ حرام شرط کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص دوسرے کو
1000 روپے قرض دیتا ہے، اور وہ یہ شرط عائد کر دیتا ہے کہ جب تم مجھے واپس کرو گے تو تم مجھے 1500 روپے واپس کرو گے، تو یہ وہ قرض ہے کہ جو کہ صراحتاً سود اور حرام ہے، کیونکہ جو بھی قرض جو ہے وہ نفع لے کر آنے کا باعث بنے اس کو سود کہتے ہیں، اس کو ربا، اور شریعت کی نظر میں وہ بالکل حرام قرار پاتا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری قسم کا عقد ودیعہ کہلاتا ہے۔ ودیعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنا بعض مال بطور امانت کسی دوسرے شخص کے پاس رکھواتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانات کو ان کے اہل لوگوں کے سپرد کر دیا کرو، یعنی کہ جس نے وہ امانت رکھوائی ہے وہی اس کا اہل ہے، تو جب کوئی شخص تم سے اپنی امانت واپس مانگے تو اس کو تم اس کے سپرد کر دیا کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ ان یتخلف عنہ بمکۃ حتی یؤدی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الودائع التي كانت عنده للناس۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ ان امانتوں کو واپس کر دیں جو مکہ کے لوگوں کی امانتیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھیں۔ تو شریعت نے ودیعہ کو بھی جائز قرار دیا ہے، اور یہ جو شخص ہے اس کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ یہ اس امانت رکھنے پر کوئی اجرت طلب کرے، اور اگر کوئی ایسی چیز بطور امانت رکھوائی جائے کہ جس میں زیادتی ہو سکتی ہو، مثال کے طور پر ایک شخص کسی دوسرے شخص کے پاس اپنی بکری بطور امانت رکھواتا ہے، تو اب اس بکری سے اگر بچے جنم لیں گے تو وہ اسی شخص کی ملکیت ہوں گے جس نے یہ امانت رکھوائی ہے، اور اسی طرح اس بکری پر جو خرچہ ہو رہا ہے، مثلا اس کا چارہ ہے، اس کا پانی ہے، یا اس کی دیکھ بھال کا جو باقی خرچہ ہے، یہ بھی اسی شخص کے ذمہ ہوگا کہ جس نے یہ امانت رکھوائی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے قرض کی بات کی ہے، اور رہن کی بات کی ہے، اور ودیعہ یعنی کہ امانت کی بات کی ہے۔